اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے، ایک دن اس کی روح پرواز کر جانی ہے۔ ایک ایسا دن آنا ہے کہ جب اس نے فنا ہو جانا ہے اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا ڈیرا لگانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس بندے پر کھل جاتی ہے تو اس کی زندگی حقیقی معنوں میں صحیح اور درست سمت رواں دواں ہو جاتی ہے، گویا اسے زندگی گزارنے کا نقشہ مل گیا ہے کہ کس انداز میں، کس طریقے سے، کس طرز پر زندگی گزارنی ہے۔ اور وہ بڑا مشہور شعر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کی زندگی پھر اسی طرح نیکیوں سے بھرپور، گناہوں سے دور ہو کر گزرتی ہے، جسے یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس موضوع کو بڑی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ موت کے موضوع کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے موضوع کو، قیامت میں حساب کتاب کے موضوع کو، اور موت کے وقت فرشتوں کی آمد کو، روحوں کے قبض کرنے کو قرآن کریم نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے وہ فنا نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس جہاں کی زندگی اس کی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اگلے جہان میں جا کے اس نے اپنی نیکیوں کے بارے میں اجر حاصل کرنا ہے اور برائیوں پر اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو موت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نے فنا ہو جانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جہان سے اس نے اگلے جہان منتقل ہونا ہے۔ یہ فانی جہان چھوڑ کے اس نے دائمی جہان کی طرف جانا ہے۔ اب وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہوگی اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہوگی۔ وہاں جو کامیاب، یہاں غربت میں بھی زندگی بسر کی، تکلیف میں بھی بسر کی، اذیت میں بھی بسر کی، پریشانیوں میں بھی بسر کی، کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر ناکام ہوا، یہاں عیش و عشرت بھی ملی، گاڑی اور بنگلہ بھی ملا، بینک بیلنس اور نعمت عزت اور وقار بھی ملا، کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی ناکامی بھی اگر ہوگی وہاں کی کامیابی سے برمار ہو جائے گی۔ یہاں کی کامیابی ہوگی اور وہاں ناکامی ہوگی تو انسان خسارے میں ہی رہا ہے۔ اس لیے اس جہاں سے زیادہ اس جہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو موت کے متعلق کئی مرتبہ درس دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب رسول اکرم کی بارگاہ میں ہم موجود ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے بس ہم دنیا سے جانے والے ہیں، بس قیامت برپا ہونے والی ہے، تھوڑا زمانہ ہی رہ گیا دجال کے آنے کو۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ اقدس سے پرے جاتے، اپنے کام دھندوں میں، معمولات زندگی کے اندر مشغول ہو جاتے، تو پھر وہ والا اثر نہیں رہتا تھا جو رسول اکرم کی بارگاہ اقدس میں ہم پہ ہوا کرتا تھا۔ تو دو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت کا عنصر آ گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، موت، قیامت، حشر، نشر ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جو ہی پرے ہٹتے ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے، معاملات زندگی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، زندگی کے دندوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور وہ اثر، وہ
جو ہمارا ایک خاص نظریہ ہوتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو منافق نہیں ہوئے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب موت کا، قبر کا، حشر کا ذکر آتا ہے تو انسان کا ایمان ایک مرتبہ ابلتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی آج کے بعد برائی نہیں جی، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں جی، آج کے بعد یہ تہیہ، یہ ارادہ وہ کرتا ہے، اور جو ہی اپنے عام معاملات زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے تو تب وہ والا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر تمہاری حالت ہر وقت یہی رہے کہ تمہیں قبر حشر ہر لمحہ لمحہ یاد رہے تو تم پر غیبی انوار کھل جائیں اور فرشتے براہ راست آ کر تم سے مصافحہ کریں، لیکن یہ اثر کسی کسی پر کھلتا ہے۔ ہر لمحہ موت کو یاد، ہر لمحہ قیامت کو یاد، ہر لمحہ قبر کو یاد، یہ عادت بنانا بہت مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا نبی اللہ مجھے بتائیے اپنے بستر مرگ پر کوئی بندہ مرا ہو ثواب شہیدوں جیسا حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایسا بندہ۔ عرض کی یا نبی اللہ وہ کون سا انسان ہے؟ فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اگرچہ بستر مرگ پر مرے لیکن اللہ اسے ثواب شہیدوں جیسا عطا فرما دیتا ہے۔ موت کو یاد کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ برائی کرتے وقت موت کو یاد رکھیں، اچھائی کرتے وقت موت اور قیامت کو اور آخرت کو یاد رکھیں۔ اور قرآن کریم نے جو بنیادی طور پر نظریات بیان کیے وہ تین ہی ہیں نا، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور پھر آخرت میں حساب کتاب، اس پہ زیادہ زور دیا قرآن نے۔ ان تین نظریات کو بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قرآن نے ثابت کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، قرآن کی بڑی صورتیں ہیں، قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں، ان کو آپ دیکھیں تو تین نظریات ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، پھر رسالت پر ایمان، رسول والا رستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر آخرت پر ایمان کہ نیکی کرو گے تو جزا، برائی کرو گے تو پھر سزا یا اللہ کی بخشش، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موت کا درس اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے کہ تم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کسی کی قبر جل رہی ہوتی ہے، آگ اور انگارے ہوتے ہیں، اور کسی کی قبر میں جنتی ہوا اور جنت کے باغات کھل جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زمین کے اندر کوئی جنت یا دوزخ ہے، اس نے عمل اچھے کیے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو جزا بھی اچھی دیتا ہے، اس نے عمل برے کیے ہوتے ہیں پھر سزا بھی اس کو ملتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں ان میں موت کا ذکر بھی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ میں مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لیجئے اور اپنی طرف ان کو مائل کر لیجئے۔ سورہ بقرہ میں پورا ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ واقعہ آتا ہے۔ آپ نے وہ 4 پرندے پکڑ لیے، ان کو اپنی طرف مائل کیا، گجا لیا انہیں، آپ پکارتے تو وہ آواز نکالتے ہوئے آپ کے پاس آتے، پھر حکم ہوا ان کو ذبح کرو، ذبح کیا، فرمایا گردنیں الگ رکھ لو، گردنیں الگ رکھ لی، اب ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، قیمہ کر ڈالو، قیمہ بھی کر لیا، اب مکس بھی کرو، ان کو آپس میں مکس کر لیا، پتہ نہیں کون سا گوشت کا ٹکڑا کس جانور کا ہے، کون سا کس جانور کا ہے، 4 الگ الگ جانور تھے۔ جب مکس کر لیا فرمایا پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دو، تھوڑا سا کسی پہاڑ پہ، تھوڑا سا کسی پہاڑ پہ، فرمایا اب ان کو بلائیے۔ سیدنا ابراہیم نے جب بلایا مرغ کو تو اس کا سارا جسم الگ الگ پہاڑوں سے اکٹھا ہوا، اس کے اوپر کھلڑی کھال چڑھی، آپ کے پاس چلتا ہوا آیا، سارا آپ کے پاس تھا، سارا اس کے اوپر لگا اور وہ بولنے لگا۔ 4 پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، 4 پرندے آپ کے سامنے رب تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھا دی اور فرمایا کہ ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس بات میں بحث نہ کرنا کہ مرنے کے بعد بھی کیا زندگی ہے کہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک دائمی زندگی ہے، تم اس سے غافل ہو کہ وہ زندگی کیسی ہے، ایک دائمی زندگی ہے، اور اس دائمی زندگی کے بعد جب قبر حشر کے معاملات ہونے ہیں پھر یہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی یا ہمیشہ کی ناکامی ملے گی، کامیابی جنت میں اور ناکامی اور ناکام لوگ دوزخ میں۔
تو قرآن کریم نے بار بار موت کے مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ جہاں جو تم نے بسا رکھا ہے، یہ معاملات زندگی جن میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ آرائشیں اور زیبائشیں جنہیں تم استعمال کر رہے ہو، یا یہ تکلیفیں جنہیں تم جھیل رہے ہو، بالآخر انہیں ختم ہو جانا ہے۔ نہ مشکلیں رہنی ہیں، نہ پریشانیاں رہنی ہیں، نہ آسانیاں رہنی ہیں، نہ تنگیاں رہنی ہیں، بالآخر تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اس دنیا سے جس طرح کی زندگی بسر کر کے جاؤ گے گزر ہی جانا ہے۔ اچھی بسر کرو گے، زبان کا بول اچھا رکھو گے، عمل اچھے ہوں گے تو دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھائی ملے گی۔ بری زندگی بسر کرو گے، برے بول بولو گے، لڑائی جھگڑے میں ملوث رہو گے، بدعمالیاں کرو گے، اللہ اور اس کی مخلوق کو اذیت پہنچاؤ گے تو دنیا میں بھی تمہاری بدنامی اور آخرت میں بھی تمہارا حساب جو وہ کڑا اور سخت ہوگا۔ تو یہ جو موت کے ارشادات ہیں نا قرآن و سنت سے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی دنیاوی عمل کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی عمل کی زندگی کو بہتر نہ کیا تو پھر بس کلمہ ہی پڑھا ہے نا، اسی کی برکت سے پھر اللہ بخشے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا، بخشش سے پہلے، یہ پھر کسی کو نہیں پتا۔ سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک ریوڑ کو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بڑی شوخیاں کر رہا ہے، جوان اونٹ ہو یا جوان بیل بھی لوگوں نے پتہ ہے پال رکھے آتے ہیں، تو خاص وقت میں وہ شوخیاں کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی 2 قدم ادھر کبھی ادھر، تو وہ اونٹ بھی اسی طرح شوخیاں کر رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کا کان پکڑا اور اس کے کان میں کچھ کہا، پھر چلے گئے۔ کچھ ہفتے 2 ہفتے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ چرواہا وہاں پر موجود تھا اور اونٹ بھی تھا، لیکن ایسا خاموش، کھانا پینا ایک حساب سے چھوڑ دیا، جسم دبلا پتلا ہو گیا۔ تو چرواہا کہنے لگا جی ایک بندہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے اس کے کان میں کچھ کہا اور یہ اس کی حالت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بندہ میں ہی تھا اور میں نے اس کے کان میں کہا تھا شوخیاں کر رہے ہو، کیا تو نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے؟ تو موت کا اثر اس نے قبول کیا، اس قدر قبول کیا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی۔ تو جانور بھی موت کے اثر کو قبول کرتے ہیں، انسان کو تو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اسے اس اثر کو زیادہ قبول کرنا چاہیے، اور زیادہ اثر کو قبول کر کے کھانا پینا نہیں چھوڑنا جانوروں کی طرح، اثر قبول کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ وہ جو خواہشات کی لت لگی ہوئی ہے، وہ خوراک مل رہی ہے روحانیت کو گندگی کی، اس خوراک کو ختم کرنا ہے، اچھائی اور نیکی کی خوراک لے کے آنی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً موت کے احوال بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس 15 فرشتے آتے ہیں، 7 رحمت کے فرشتے، 7 عذاب کے فرشتے اور ایک خود ملک الموت ہوتے ہیں۔ اس کی روح قبض کرنا شروع کرتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں کی جانب روح قبض ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، غرغرے تک آتی ہے، پھر سینے تک آتی ہے، پھر ٹانگوں پنڈلیوں تک، حتیٰ کہ پاؤں سے روح رخصت ہو جاتی ہے۔ جب روح رخصت ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ آنکھیں روح کو ملاحظہ کرتی ہیں۔ یہی وجہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا ابو سلمہ کا جب وصال ہوا، رسول اکرم وہاں پر موجود تھے تو ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ حضور نے فرمایا زندگی کا، روح کا اور آنکھوں کا بڑا رشتہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کے اشتیاق میں اوپر اٹھ جاتی ہیں، پھر آپ نے آنکھیں بند کر دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف کا موقع ہو تو آپ نے کیا پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ دیا بجھ گیا، رسول اکرم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب صحابہ عظام حضور کے ارشادات کے بڑے مشتاق ہوا کرتے تھے، ایک ایک بات بڑے غور سے سنتے تھے۔ عرض کی یا نبی اللہ دیا بجھا یہ بھی کوئی تکلیف ہے جس پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کا دیا بجھ جائے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے اذیت ہے، اور اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ کانٹا چبھنے پر بھی اجر اور گناہ مٹائے جائیں گے۔ چیز گم ہو گئی ہے، وقت پر مل نہیں رہی، صبر کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، تو فرمایا اس پر بھی اسے اجر ملے گا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اب یا تو رحمت کے فرشتوں کے حصے میں آتی ہے تو یا پھر دوزخ جہنمی فرشتوں کے حصے میں آتی ہے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، اس کے ایمان کے حساب کے لیے آتے ہیں۔ ابھی اس کے عمل کا حساب شروع نہیں ہوا، اس کے ایمان کا حساب ہو رہا ہے۔ اس سے 3 سوال کرتے ہیں، مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟
ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس پاک پیغمبر کے بارے میں تو اپنی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر بندہ نیک ہو، اچھا ہو، تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہستی ہیں، انہی کے طرز کے مطابق تو میں نے زندگی بسر کی، ساری زندگی انہی کے نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی انہی کی تعریف کرتا رہا، انہی کا کلمہ پڑھتا رہا، انہی کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی، ساری زندگی میں نے ایسے گزاری ہے، اس پہ پاک پیغمبر کو ایسے بول سکتا ہوں؟ تو جواب آتا ہے صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور اس کے لیے آسانیاں کر دو۔ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، وہ جو جنت کے اندر اس نے نظارے دیکھنے تھے، چکھنے تھے، اس کا ایک حصہ اسے قبر کی زندگی کے اندر بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برا بندہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، منافق طرز کا انسان ہو، یا ایمان قبول ہی نہ کیا ہو، اس کا جب حساب کتاب ہوتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں مر رب، کہتا رب کو، وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ، علم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ 3 مرتبہ یہ سوال، تینوں مرتبہ یہ جو افسوس کرے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، ضیق علیہ الارض، اس پر زمین تنگ کر دو۔ حدیث میں پھر جب زمین تنگ ہوتی ہے، اس کندھے کی ہڈی اس طرف اور اس کندھے کی ہڈی اس طرف آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازہ میں شریک ہوئے، جنازہ بھی رسول اکرم نے خود پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم، تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے کی۔ رسول رحمت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی، ہمیں حضور سکھانا چاہتے تھے۔ جنازہ بھی خود پڑھایا، تدفین بھی خود کی۔ اس کے بعد رسول اکرم قبر پر کچھ دیر کھڑے رہے، کچھ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھے آپ نے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اتنی دیر حضور پڑھتے رہے کہ ہم نے کہا کاش حضور اس ختم کر دیں۔ صحابہ کا صبر بہت بڑا تھا، ایک رکعت کے اندر سورۃ البقرہ سن لیا کرتے تھے، 2.5 پاروں کی سورت ذرا سی لمبی ہو جائے یا خود ہی بندہ کچھ لمبی قرات شروع کر دے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے، ایسے صبر والے تھے۔ رسول اکرم نے جب ذکر زیادہ کیا تو دل میں خواہش ہوئی کاش حضور ذکر کو مختصر کریں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنا لحاظ نہیں رکھنا، لوگوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اپنی نماز پڑھو تو پھر پڑھو لمبی جتنی جی چاہتا ہے، لیکن جب اجتماعی معاملہ ہو تو پھر بیماروں کا، محتاجوں کا، بوڑھوں کا، ان کا خیال رکھو۔ تو آپ نے ذکر جب اختتام پذیر ہوا تو صحابہ نے عرض کیا نبی اللہ آپ نے کسی بندے کی قبر پر یہ ذکر نہیں کیا، آج ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے جب اپنے صحابی کی تدفین کی تو اس پر قبر تنگ ہونے لگی، میں نے اللہ کا ذکر کیا تو ذکر کی برکت کی بدولت اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے۔ یہ ہے ذکر کی کمال، ذکر کا، اللہ کے ذکر کے اندر اتنی برکت ہے کہ چند کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا جاتا ہے بندے کا اتنے پڑھ لے، کوئی 10 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھ لے۔ یہ جب دفن کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بندہ ادھر ادھر کی گپے مارنے کی بجائے کوئی ذکر، کوئی قرآنی آیت، کوئی آخرت کے متعلق کوئی بات لے کے اس کو سوچے۔ تو فرمایا اس ذکر کی بدولت اللہ نے میرے صحابی پر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کا مردوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ کسی کی قبر کے پاس، کسی کے لیے دعا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، عمل ہمارا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت کچھ نہ کچھ اس مرحوم کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے جی قبر اور حشر کی منازل کا وہ حصہ جو قرآن و سنت نے بڑے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اس حوالے سے اصلاح کریں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور یہ سوچیں کہ کل ہماری باری بھی کس آنی ہے۔ بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ آج فلاں کی موت ہوئی، آج فلاں کی ہوئی، آج فلاں کی ہوئی، فلاں کی ہوئی، اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کرتا کہ میری بھی ایک دن ہونی ہے۔ اس پر مجھے ایک قصہ پرانا یاد آ گیا۔ عراق پر جب حملہ ہوا تو وہاں کا ایک جرنلسٹ تھا، بڑا مشہور و معروف تھا، اس کا انٹرویو ایک زمانے میں نے پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ میں کیونکہ بڑے خاندان سے تھا،
دولت والا انسان تھا، امیر کبیر خاندان تھا، پڑھ لکھ کے جرنلسٹ بن گیا. تو جب عراق پر ابتدائی حملے شروع ہوئے تو میں نے کہا کون سے ہمارے کوئی صوبے میں ہو رہے ہیں، میں نے اس پر چشم پوشی اختیار کی. پھر جب ہمارے صوبے میں ہونے لگے تو میں نے سوچا کون سے ہمارے ڈویژن میں ہو رہے ہیں. جب ہماری ڈویژن پر بھی امریکی حملے ہونے لگے تو پھر میں نے سوچا کہ کون سا ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں، ہمارا شہر اور ضلع تو محفوظ ہے. جب شہر اور ضلع میں ہونے لگے میں نے سوچا یہ ہمارا بہتر ایریا ہے، اس میں کون سے ہو رہے ہیں، اس میں سیکورٹی ہے. اور جب اپنا گھر بھی تباہ ہو گیا نا تو تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ مجھے پہلے دن ہی بولنا چاہیے تھا جب عراق پر حملے شروع ہوئے تھے. بہت بڑا جرنلسٹ تھا لیکن عراقی حملوں پر خاموش رہا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج فلاں کی باری، پرسوں فلاں کی، ترسوں فلاں کی، اور اپنے آپ کو نکالتے جاتے. ایک دن اپنی بھی آنی ہے. اس اپنی باری کے معاملات کو بھی سمجھ کر زندگی پھونک پھونک کر گزارنی چاہیے. اور اللہ ایسا غفور الرحیم ہے، بخشنے پلائے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے، اور پکڑنے پڑائے تو بڑے بڑے نیکوں کو بھی پکڑ لیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک انسان فوت ہو گیا. کسی بندے نے اسے قبر حشر کی منازل میں خواب کے اندر دیکھا تو کہا کیا ہوا؟ کہا جی سب کچھ بخش دیا گیا، ایک تنکا میں نے دانتوں میں خلال کرنے کے لیے ایک ریڑھی سے بغیر اجازت کے لے لیا تھا، اسی کے ذمہ پکڑ لیا گیا ہوں، جنت سے روک دیا گیا ہوں. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جی دنیا میں. اسی لیے میں نے شیوخ کو پڑھا ہے، بڑے بڑے صوفیوں کو پڑھا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جی اس دنیا کی باتیں یہیں پر ختم کر کے جائیں تو پھر اگلا جان بڑا آسان ہے، اور اگر یہاں کے معاملات، یہاں کا لیا دیا یہاں پر ختم نہ ہوا تو پھر اگلے جان کے معاملات بڑے مشکل ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاملات بالکل درست رکھیں. حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی ناراض ہو جائے، لین دین کا معاملہ ہو، تکلیف اذیت دینے کا معاملہ ہو، کوئی لڑائی کی ہو، کوئی برا بلا بولا ہو، یہیں پر اس کی معافی تلافی کر لیں تاکہ اگلا جان بڑا آسان رہے. اگر یہ معاملات اگلے جان میں گئے تو پھر بڑی مشکل ہونی ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.